चौधरी निसार सच्चे मगर अकेले। कॉलम निगार सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा, दी फर्स्ट ब्लाइंड जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ईमेल safsaf@live.com, ईमेल saafsaf@live.com, वेब ब्लॉग www.safsaf.blogspot.com, रोज़नामा नवाए वक्त मुरखा 4 फरवरी 2016। जनरल ज़ियाउल हक के दिनों में मार्शल्लाह पसंद कहते थे कि देखो कोई अफरा तफरी नहीं है, इस सकून के बाइस मुल्क तरक्की कर रहा है। उनके जवाब में जमहूरियत पसंद कहते थे कि गटर पर बूट रख देने का ये मतलब नहीं कि गंदगी ख़त्म हो गई है। सियासत और जमहूरियत मुल्कों की ड्राइविंग का बेहतरीन फार्मूला हैं, लेकिन इनमें मफादात और साजिशें शामिल हो जाएं तो सियासत और जमहूरियत बू छोड़ने लगती हैं। फिर उस पर बूट रखा जाए या चप्पल, गंदगी मौजूद रहती है और दाव लगने पर बाहर भी निकल आती है। पाकिस्तानी सियासत में हुकूमती मंसूबों को नाकाम बनाने की रिवायत बहुत मजबूत है। इस हम्माम में सब नंगे हैं, कोई पर्दादार नहीं है। जहां हुकूमती मंसूबों का मकसद महज अपनी पब्लिसिटी करना और वोटरों को राग़िब करना होता है, वहीं मुखालिफ सियासी जमातों का इन मंसूबों पर तनकीद करने का मकसद हुकूमत को अड़ंगे देना और वोटरों के सामने शर्मिंदा करना होता है। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए मंसूबे बनाती या बिगाड़ती हैं। अवाम उनकी पहली तरजीह नहीं होते। इसके अलावा गरीब मुल्कों में शुरू किए जाने वाले बड़े मंसूबों में बैनुल-अक़वामी मफाद भी शामिल होता है। इन बैनुल-अक़वामी मफादात की निगरानी मुतल्लिक़ा गरीब मुल्कों की हुकूमतें करती हैं। ये हुकूमतें शोर मचा मचा कर अपनी आवाम को जितलाती हैं कि इन मंसूबों से मुल्क और आवाम का बहुत फ़ायदा है। हालांकि दुनिया का कोई छोटे से छोटा कारोबारी भी सिर्फ दूसरों के फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करता। अलबत्ता उसके अपने मफाद में बनाए गए मंसूबे से थोड़ा बहुत फ़ायदा खुद ब खुद मकामी लोगों को मिल जाता है। इसी तरह बड़े कारोबारियों के फ़ायदा हासिल करने के बाद जो थोड़ा बहुत फ़ायदा उस मुतल्लिक़ा मुल्क के लिए खुद ब खुद बच रहता है, उसे वहाँ की हुकूमतें अपनी बहुत बड़ी कामयाबी कहती हैं। बेचारे अवाम इन्हीं बड़े मंसूबों के खैराती फ़ायदों पर तालियां बजाते रहते हैं। नून लीग की मौजूदा हुकूमत के आखिरी 2 साल शुरू होने वाले हैं। नून लीग ख़ास सोच के तहत इन 2 बरसों में अपने बड़े और छोटे मंसूबों के ज़रिए आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिर करना चाहती है। इसी तरह बाकी सब सियासी जमातें भी आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं। लिहाजा पार्ट ऑफ गेम के तहत उनकी दिली ख्वाहिश होगी कि नून लीग अपने मंसूबे मुकम्मल ना कर सके और वोटरों के सामने शर्मिंदा हो। निजकारी जदीद मईशत का कामयाब पुर्जा है, लेकिन जब इसे गरीब मुल्कों में फ़िट किया जाता है तो मफादात और साजिशें इसे जंग आलूद कर देती हैं। PIA की निजकारी के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ें
جہاں جدید معیشت کے اصولوں کے خلاف ہیں، وہیں ہماری مفاداتی سیاست کی بدترین تصویریں بھی ہیں۔ اورنج لائن ٹرین منصوبہ جہاں جدید ملکوں کی نشانی ہے، وہیں لاہور میں یہ منصوبہ خود غرضی کی علامت بھی ہے۔ دوسری طرف اورنج لائن ٹرین منصوبے کے خلاف لاٹھیاں پکڑے مخالف عوام کسی نہ کسی سیاسی سرپرستی میں نظر آتے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے اس آنکھ مچولی والے کھیل میں پی آئی اے نجکاری اور اورنج لائن ٹرین منصوبوں کو ہماری مفاداتی سیاست میں مثال بنا کر پرکھیں تو معاملہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹریڈ یونین سیاسی جماعتوں کی پالتو یونین ہوتی ہیں۔ ان کے عہدے داران اپنے ہم پیشہ ساتھیوں کے مفاد کی بجائے اپنی سرپرست سیاسی جماعتوں کا مفاد سر فہرست رکھتے ہیں۔ یہی سرپرست سیاسی جماعتیں پی آئی اے میں اپنی اپنی ٹریڈ یونینز کے ذریعے نون لیگ کے نجکاری منصوبے کو ناکام بنانا چاہتی ہیں، جبکہ اس سے قبل پیپلز پارٹی خود اپنے دور حکومت میں پی آئی اے کی نجکاری کی بھرپور بات کرتی تھی۔ اس وقت نون لیگ اس نجکاری کی زبردست مخالف تھی۔ تحریک انصاف کے منشور میں بھی پی آئی اے جیسے ناکام اداروں کی نجکاری سر فہرست ہے، لیکن نون لیگ کو خراب کرنے کے لیے عمران خان بھی پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی دونوں جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ہی مستقبل کے عام انتخابات میں نون لیگ کی مرکزی مخالف جماعتیں ہوں گی۔ باقی سب چھوٹی موٹی مخالف سیاسی جماعتیں انہی دونوں کے بلاکوں میں شامل ہوں گی۔ دوسری طرف نون لیگ کی کارکردگی کو پرکھنے کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک میں دہشت گردی میں کمی ضرب عضب کے باعث ہوئی، جو پاک فوج کا مشن ہے۔ اسی مشن کا دوسرا حصہ کراچی میں رینجرز کے اقدامات ہیں۔ اسی طرح وزارت خارجہ کی دیکھ بھال بھی بلا واسطہ پاک فوج ہی کر رہی ہے۔ باقی رہے ملک میں شروع ہونے والے بڑے بڑے منصوبے، جن کے بارے میں اوپر لکھا جا چکا ہے کہ ایسے منصوبے بین الاقوامی مفادات کے بغیر نہیں ہوتے۔ گویا نون لیگ جن کامیابیوں پر اکڑ رہی ہے، وہ یا تو پاک فوج کی مرہون منت ہیں یا بین الاقوامی مفادات کے باعث ہیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ کی جھولی میں حقیقی رفاہ عامہ کا کوئی کام نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ پاکستان کی سیاست اور سب سیاسی جماعتوں کے پاس چھوٹے بڑے مفادات، جھوٹ اور منافقت کے بعد بہت تھوڑا حصہ عوام کے لیے بچتا ہے۔ البتہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر جھوٹ اور مفادات کے خلاف کبھی کبھی کسی دیوانے کی للکار سنائی دے جاتی ہے، جیسا کہ نون لیگ میں ایسی ہی ایک آواز چودھری نثار کی ہے۔ ان کے بارے میں پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ نے صحیح کہا کہ وہ نون لیگ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں۔ بے شک اپوزیشن کا کام چیک رکھنا ہوتا ہے۔ اسی چیک رکھنے کی پاداش میں چودھری نثار اپنی اور دوسری مخالف سیاسی جماعتوں کے نشانے پر رہتے ہیں۔ چودھری نثار کے خلاف حالیہ مہم میں ایک تشویشناک تیزی محسوس ہو رہی ہے۔ کراچی میں رینجرز کی پیش قدمیوں سے کچھ جماعتیں ڈری ہوئی ہیں۔ رینجرز وفاقی وزارت داخلہ کے زیر نگرانی ادارہ ہے اور اس کے وفاقی وزیر چودھری نثار ہیں۔ پی آئی اے کی ہڑتال میں ہلاک ہونے والوں کا الزام
رینجرز پر لگایا گیا ہے۔ پاکستان میں کوئی نیا اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر چودھری نثار کی آواز مفاداتی سیاست کو چیلنج کر رہی ہے۔ صحرا میں اگا اکیلا درخت پورے علاقے کو ہرا بھرا کر سکے یا نہ کر سکے، مگر صحرا کی امید ضرور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے چودھری نثار سچے ہوں مگر اکیلے ہیں۔